السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شیء شہید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو. میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. آپ ان سے کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کچھ پیدا کر سکے گا. آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں، گمراہ ہوں، تو اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور بے حد قریب ہے. سامعین کرام، سورہ سبا، سورہ نمبر 34 اور اسی سورت سے آیت نمبر 47، 48، 49، 50، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کو جو نصیحت ہے اور اس کی جو تقریر ہے آیتوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر نازل فرمایا ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو کل آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، آپ ان سے کہیے کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. نصیحت کیا کرتا ہوں کہ تم سنگل بھی سوچو اور سب لوگ ساتھ مل کر کے بھی سوچو. تم کو کیا ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں؟ وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب سے اور اس عذاب کے آنے سے پہلے لوگوں کو ڈرانے والے. وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اور اگر تم سے اجر مانگا ہے تو تم اپنے پاس رکھو. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہیے کہ ذرا سوچو، جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام شروع کیا ہے، دعوت الی الحق کا کام جب سے میں نے شروع کیا ہے، میں اسی کام میں لگا ہوا. سب سے دشمنی بھی مول لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میرا روزگار ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کسی سے اجر نہیں مانگتا ہوں کہ کوئی مجھ کو اجر دے دے. میں اتنا سارا کام کر رہا ہوں، کوئی مجھ کو دے دے، میں نہیں مانگتا ہوں. اور ذرا سوچو کہ ایک اقتدار کا بھوکا آدمی، دنیا پرست آدمی، لوگوں کو دھوکہ دینے والا آدمی، جعلساز آدمی، عہدے کا طلبگار آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ تو بالکل بے لوث خدمت ہے جو میں تم لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. میرے اس پوری کوشش کا جو اصل معاوضہ ہے وہ یہ کہ تم لوگ سیدھی راہ پر آ جاؤ. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر میں تم سے کوئی اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر شاہد ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیسی ہے، میں کس طرح سے کر رہا ہوں اس کام کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ ان سے کہیے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگانے والا ہے اور وہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، وہ اصل میں حق ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہے؟ باطل ہے. خاص طور سے لوگوں کا جو
طرز عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، اور لوگوں کا جو طرز عمل کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہوا جو طرز عمل ہے وہ باطل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اپنے حق کو، تو باطل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، راہ فرار اختیار کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے باطل کا جو اندھیرا ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آپ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی جگہ پر، چاہے جیسے لوگ ہوں، ان کے درمیان اگر کام کرنا ہے اور اگر ان کے غلطیوں کو، ان کی باطل باتوں کو، ان کی بدعملیوں اور بے عملیوں کو اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہی حق ہے۔ اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو باطل کو دبنا پڑے گا، باطل کبھی بھی رہے گا نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کچھ پیدا کر سکے گا۔ اس آیت کریمہ کا دو مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے، جو نازل فرمایا ہے، وہ حق ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جن کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور جن کو اپنا مطاع لوگوں نے سمجھ لیا ہے، وہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کچھ بھی پیدا نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے، وہ مجبور محض ہیں۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو باطل ہوتا ہے نا، وہ رہتا ضرور ہے، کبھی کبھی دکھتا ہے کہ بہت زیادہ ہلچل مچایا باطل ہے، لیکن باطل کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلائے اور جب اس کی تحقیق میں لگیے تو جھوٹ فوراً نکل جاتا ہے، وہ ٹکتا نہیں ہے۔ جیسے تحقیق شروع کیجئے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے باطل کہا ہے، لوگوں پر بے جا الزام لگایا۔ لہذا جب حق آتا ہے تو باطل کو دبنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جب کعبۃ اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ اپنی چھری سے کعبہ کے اندر جو بت تھے اس کو مارتے جاتے تھے، توڑتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ تو باطل کو دبنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جاء الحق، حق آ گیا، آپ کہہ دیجیے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نے نہ تو پہلی مرتبہ کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کچھ پیدا کر سکے گا۔ اس کے بعد آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی۔ ابھی قرآن کریم میں کھولتا ہوں اور یہاں پر آیتوں کو میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کی تفسیر اور معنی مفہوم کو جو میں بیان کرتا ہوں، اگر وہ غلط ہو تو اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ میرے اوپر آئے گا۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اگر صحیح ہے تو سننے والے نے سن کر کے بھی انسنا کیا تو نقصان کس کا ہے؟ سننے والے کا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی۔ کہتے ہیں نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جو حق ہوگا وہ کبھی بھی سر چڑھ کر کے بولے گا۔ یہ قرآن کریم حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کو بھی، جس شکل میں بھی، جہاں پر بھی جن لوگوں نے بھی بنایا ہے وہ باطل ہے۔ آج نہیں تو کل اس کو دھوست ہونا ہے، اور اگر دنیا میں کسی طرح سے وہ رہ بھی گیا تو قیامت کے دن اس کو ہر حال میں دھوست ہونا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کلیئر لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں اور میں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو میرے گمراہی کا وبال کس پر پڑے گا؟ میرے اوپر پڑے گا۔ جو میری گمراہی ہے اس کا بھی وبال پڑے گا، اور جو میں نے لوگوں کو حق سے گمراہ کیا اس کا بھی وبال میرے اوپر پڑے گا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ آپ مزید کہیے وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں سیدھی راہ پر ہوں، اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس وجہ سے سیدھی راہ پر ہوں کہ میرے رب نے آسمان سے میری طرف وحی کی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہی قرآن حق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی کی بات ہی حق ہے۔ ابھی جو لوگوں نے مختلف چیزوں کو بنا کر کے رکھا ہے اور اس کو دین دھرم کا نام دے دیا ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، جہاں پر بھی ہو،
جس جگہ پر بھی ہو، جو یہاں سے بات کرے گا وہ حق ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر کے دوسری کسی بھی چیز کی بات کو کرے، وہ چاہے کتنا پاکیزہ، کتنا مبرک اور کتنا بڑا بنا کر کے بات کرے، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہاں پر کہا کہ آپ کہہ دیجئے وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت اور سیدھی راہ پر گامزن ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس وجہ سے ہوں کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میرے باپ دادا شروع سے ایسے کرتے ہوئے آئے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے. لیکن افسوس مسلمان بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے پورے خاندان والے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا پورا علاقہ ایسا کرتا چلا رہا ہے. وہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. اس کو اگر دلیل سمجھنا ہے تو پہلے اس کو کتاب و سنت پر تولیے. ان کا عمل، ان کی بات، ان کی فکر، ان کا منہج اگر کتاب و سنت سے میچ کرے گا تو وہ حق ہے، اور اگر میچ نہیں کرے گا تو وہ حق نہیں ہے. کیونکہ حق کون ہے؟ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو صرف میرے رب کے وحی کرنے کی وجہ سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سچی اور صحیح بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی بڑے سے بڑے امام، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے پیر یا کسی بڑے سے بڑے سجادہ نشین، چاہے جو بھی ہو، اگر اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اگینسٹ ہے، ٹریک چھوڑ رہا ہے، وہ بات صحیح اور سچ نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کیا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور لوگوں سے بڑا قریب ہے. لوگوں سے بڑا قریب ہے، سب کچھ سننے والا بھی ہے اور لوگوں سے بڑا قریب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جن آیتوں کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.